نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو زکوٰۃ کے ضروری مسائل بتاؤں گی کہ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسے کی جگہ کسی کو راشن وغیرہ دے دیتا ہے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں، اور جن لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس ہیں تو وہ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اسی طرح سے بینک میں اگر پیسے جمع کر رکھے ہیں تو کیا ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ بنے گی؟ اور کھیتی باڑی اگر کوئی کرتا ہے تو کھیتی باڑی میں جو فصل اگتی ہے کیا ان فصلوں کی بھی زکوٰۃ ہوگی؟ انشاءاللہ آج کے بیان میں زکوٰۃ کے سارے مسائل جس سے لوگ پریشان ہیں وہ سارے مسائل میں آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں تاکہ مکمل معلومات آپ کو حاصل ہو سکے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ آج کے دور کے حساب سے، یعنی ابھی جو 2024 یہ سال چل رہا ہے، اس سال اگر کسی کے پاس 48,500 روپے سیونگ کے رکھے ہوئے ہیں، یہ پیسے جو ہیں یہ خرچ کے نہ ہوں، سیونگ رکھے ہوئے ہوں سال بھر سے، یعنی 2023 کے جنوری یا فروری کے مہینے میں آپ نے پیسے جمع کیے ہوں اور وہ پیسے ابھی 2024 تک بالکل اسی طرح سے رکھے ہیں جیسا آپ نے رکھا ہے، اور وہ 48,500 کی رقم کو پہنچ چکے ہوں، اتنی مقدار کے پیسے ہوں، تو پھر ان پیسوں پر آپ کی زکوٰۃ بنے گی، آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ یا پھر اگر آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے جس کی قیمت 48,500 بنتی ہے اور سال بھر وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اگرچہ آپ سونے چاندی کو پہن بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن سال بھر سے آپ اس کے مالک ہیں، تو اب آپ کو ان سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ مال ہو، اس سے زیادہ سونے چاندی ہو، تو جتنا بھی آپ کے پاس مال موجود ہے ان تمام مال کا 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% یعنی 40واں حصہ ہی نکالی جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کی نکالی جائے چاہے مال کی نکالی جائے، آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر آپ پورے مال میں سے نکالنا چاہیں تو ایک مرتبہ میں ہی آپ کا جتنا مال آپ کے پاس جمع ہے ان سب کا بھی نکال سکتے ہیں، یا پھر اگر الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں جیسے پیسے بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور زمین وغیرہ بھی ہیں، تو ان سب کی الگ الگ سے بھی آپ نکالیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر سب کی قیمت کو ایک جگہ جمع کر کے قیمت کی زکوٰۃ نکالیں تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس 48,500 روپے تو ہیں لیکن وہ پیسے جو ہیں اس میں سے خرچ بھی ہوتا رہتا ہے، کبھی اس میں گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، تو اب ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو ہے سال بھر تک وہ پیسہ اسی طریقے سے سیونگ میں پڑا نہیں رہا بلکہ وہ نکلتا رہا ہے، تو اب اس پیسے پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور سونے چاندی کی زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور 2 تولہ چاندی ہے تو اب کیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا تو ہے لیکن 7.5 تولے نہیں ہیں، ہمارے پاس چاندی بھی ہے لیکن 52.5 تولہ نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اب آپ کو یہ سونا اور چاندی جو ہے ان دونوں کو ملانا ہے، اس کی قیمت پتہ کرنی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر یہ پہنچ جا رہے ہیں یا پھر 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر پہنچ جا رہے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر بھی اگر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آپ یہ کہہ کر کے بری نہیں ہو سکتے کہ میرے پاس تو 5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا جب ہوگا تب اس کی زکوٰۃ دوں گا۔ لیکن 7.5 تولہ سونے اگرچہ ہیں، آپ کے پاس چاندی بھی موجود ہے، اگرچہ 1 ہی تولہ چاندی موجود ہو، تو اب آپ اس 1 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ جو آپ کے پاس 5 تولہ سونا پڑا ہے اس کی قیمت سے جب ملائیں گے تو اگرچہ سونے کے نصاب کو یہ نہیں پہنچے گا لیکن چاندی کی قیمت کو تو یہ پہنچ ہی جائے گا، تو پھر اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یا پھر اگر آپ کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور چاندی بالکل بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں سیونگ کے، اور اگر آپ ان پیسوں کو اور 5 تولہ سونا کو ملاتے ہیں اور اب وہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہو جا رہا ہے تو پھر اب آپ کو سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چاہے آپ پیسے سے دیں یا پھر سونا ہی دیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے، نہ چاندی ہے نہ ہی پیسے ہیں، اور سونا جو ہے وہ اگرچہ 7.5 تولہ کے بجائے آپ کے پاس 7 ہی تولہ کیوں نہ ہو تو بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جس کو آپ ملائیں سونے میں، آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے جس کو آپ ملائیں سونے میں، تو آپ کے پاس اگرچہ 7 تولہ ہی سونا موجود ہے، صرف آدھا تولہ ہی کم ہے، لیکن آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو اب آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اسی طرح سونا بالکل بھی نہیں ہے لیکن چاندی ہے، اور چاندی جو ہے وہ آپ کے پاس 50 تولہ ہے، 52 تولہ 52.5 تولہ نہیں ہے لیکن 50 تولہ چاندی ہے تو بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، کیونکہ آپ کے پاس صرف 50 تولہ چاندی ہے، نہ ہی پیسے ہیں جس کو آپ ملا سکیں، نہ ہی سونا ہے جس کو آپ ملا سکیں، تو صرف چاندی ہے اور وہ بھی چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ یا پھر نہ تو سونا ہے نہ تو چاندی ہے، پیسے ہیں لیکن پیسہ بھی جو ہے وہ آپ کو صاحب نصاب نہیں بنا رہا ہے، پیسہ بھی آپ کے پاس ہے لیکن کم ہے 48,500 روپے سے، تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اب یہ سوال کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ کس کو دیے جائیں گے، تو زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے، لیکن آج کے دور میں 5 قسم کے ہی لوگ موجود رہ گئے ہیں 8 قسموں میں سے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 قسم کے لوگ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان 8 میں سے کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، لیکن آج کے دور میں ان 8 میں سے 3 قسم کے لوگ موجود نہیں ہیں، صرف 5 ہی طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو فقیر کس کو کہیں گے؟ فقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی رستہ چلتے آپ سے مانگ رہا ہے، آپ یہ بھی نہ جانے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کیا ہے، نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم اور آپ اسے زکوٰۃ کی رقم دے دیں تو زکوٰۃ آپ کا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں آج کل ایسے بھی ہیں کہ جو غریب بننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے مانگ کر کے ہی وہ کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں۔ تو آپ جس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں آپ کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ شخص فقیر ہو، کیونکہ فقیر وہی ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے مسکین، تو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہے کہ جو فقیر سے بھی نیچے ہو، جس کے پاس تو کھانے پینے کو بھی میسر نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں جو واقعی میں مانگتے ہوں اور مانگنے کے قابل بھی ہوں۔ جو لوگ حلیہ بنا کر کے مانگنے آتے ہیں ان کو فقیر اور مسکین نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو واقعی میں ایسے لوگ ہیں جن کی مجبوری ہے کہ ان کو مانگنا پڑتا ہے، وہ کسی طرح کی بیماری سے پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ کام بھی نہیں کر سکتے، انہیں مانگنا بھی پسند نہیں لیکن مجبوری ہے بچوں کی وجہ سے مانگنا پڑ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ مسکین کہیں گے اور ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری قسم وہ ہے جس کو زکوٰۃ دیں گے وہ قرض دار لوگ، یعنی ایسے
ایسے لوگ جو قرض میں ڈوبے ہیں، اپنا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ادا نہیں کر پا رہے، تو ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنے قرض سے نجات پا سکیں۔ اسی طرح سے فی سبیل اللہ کا ذکر اللہ نے کیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو لوگ ہیں اس کی بہت قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے طالب علم، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے جو بچہ یا بچی اپنے گھر سے باہر نکلے وہ اللہ کی راہ میں ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مجاہدین جو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار و مشرکین سے اور غیر مذہبی لوگوں سے جہاد کر رہے ہوں، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں فلسطینی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مجاہدین ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے مدرسے وغیرہ جو ہیں ان میں بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے آپ وہاں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی راہ میں ہیں۔ اور پانچویں قسم وابن السبیل، یعنی مسافر جو شخص ہے سفر میں نکلا ہوا ہے، اگرچہ وہ شخص اپنے گھر پر مالدار ہے، یعنی گھر اس کا اچھا خاصا ہے، وہ گھر پر اچھے کام بھی کرتا ہے، مالدار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ سفر پر نکلا ہے اور سفر میں اس کے ساتھ کوئی مصیبت پڑ گئی، اس کے پاس جو پیسے وغیرہ تھے وہ ختم ہو گئے یا کچھ بھی اس کے ساتھ حادثہ ہوا، اب اس کو ضرورت ہے پیسوں کی کیونکہ وہ مسافر ہے۔ اپنے گھر پر ہوتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ سفر کی حالت میں ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یتیم بچوں کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو یتیم ہے یہ فقراء اور مساکین کی لسٹ میں آتا ہو، کیونکہ بہت سارے یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو کروڑ پتی ہوتے ہیں، تو ایسے یتیموں کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ وہ لوگ خود ہی صاحب نصاب ہیں، وہ خود ہی ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دیں گے۔ تو یتیموں کو تو زکوٰۃ کا حق بنتا ہے، لیکن ایسے یتیم جو کہ صاحب نصاب نہ ہوں۔ اب یہ سوال کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں اگر ان کو پیسے کی جگہ راشن دے دیا جائے، ان کی ضرورت کا سامان دے دیا جائے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو بالکل زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر ان لوگوں کو ان کی ضرورت کا سامان آپ دے دیتے ہیں پیسے کے بجائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز نہ دے کر کے ایسی چیز دیتے ہیں جس کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہی زکوٰۃ ہے، اور جب آپ اس کی ضرورت کو ہی پورا نہیں کر رہے تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ آپ مال دے رہے ہیں تو مال کا مالک آپ بنا دیں، آپ کوئی سامان دے رہے ہیں اس کی ضرورت کا تو سامان کا مالک بنا دیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مال میرے پاس ہی رہے گا، تمہیں جب جب ضرورت پڑے گی میں تمہیں دوں گا، تو آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اسی طرح سے آپ نے اگر غریبوں کو بلایا، مسکینوں کو بلایا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سب تینوں ٹائم میرے پاس آ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اسے کھانے کی جو چیزیں ہیں اس کا مالک نہیں بناتے، وہ اسے لے جانے نہیں دیتے بلکہ اپنے گھر پر بلا کر کے ہی کھلاتے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ غریبوں کو کھلانا یہ اچھا کام ہے، ثواب کے حقدار آپ ہوں گے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے ثواب کے حقدار ہوں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے مالک بنا دینا، یا تو مال کا مالک بنا دے یا تو سامان کا مالک بنا دے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا قرض لے کر کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جب آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ کیونکہ آپ صاحب نصاب اگر ہوتے، آپ مالدار ہوتے تو آپ کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب آپ کو قرض لینا پڑ جا رہا ہے تو آپ کی زکوٰۃ تو ہوگی ہی نہیں۔ اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ قرض لے کر کے مالدار بنے اور پھر وہ جو مال تھا وہ پھر بانٹنے لگے؟ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس لائق بنایا ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ دیں، اور اگر آپ واقعی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ مالک نصاب نہیں، ہاں آپ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے قبضے میں نہیں ہوتے، جیسے کہ بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو دے دیا، بہن نے اپنی بہن کو دے دیا، اور وہ پیسے ابھی ان کے پاس نہیں ہیں بلکہ ان کے بہن بھائیوں کے پاس موجود ہے، اور وہ رقم اتنی ہے کہ صاحب نصاب بندے کو بنا دے۔
تو چونکہ اس مال کا مالک اگرچہ آپ ہی ہیں، لیکن ابھی یہ جو مال ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کی بہن یا آپ کے بھائی کے پاس موجود ہے. تو اب جب آپ کا بھائی یا آپ کی بہن وہ رقم آپ کو لوٹائے، اور چاہے وہ 1 سال کے اندر لوٹا دے، چاہے وہ 10 سال کے بعد لوٹائے، اس مال کے مالک آپ ہی تھے تو آپ کو اس مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر 1 سال کے اندر ہی لوٹا دیتا ہے تو 1 سال کی ہی زکوٰۃ دیں گے، اور اگر 10 سالوں کے بعد لوٹائے تو 10 سالوں کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، کیونکہ وہ مال آپ کا ہی تھا، آپ کو وہ ملنے والا ہی تھا، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو وہ واپس لوٹائے، اور آپ ہی اس مال کے حقیقتاً مالک تھے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اسی طرح سے کچھ لوگ جو بینک وغیرہ میں پیسے جمع کرواتے ہیں فکس ڈپوزٹ کے نام پر، اور کہتے ہیں کہ میں تو اسے 5 سال 10 سال تک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو اب کیا میں ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ دوں؟ تو اگر وہ پیسے صاحب نصاب آپ کو بناتے ہیں، اگر وہ پیسے مالک نصاب بنانے کے لیے کافی ہیں، تو پھر اب آپ کو ان پیسوں میں زکوٰۃ دینی ہوگی. اب چاہے وہ جو فکس ڈپوزٹ ہو آپ کا وہ 5 سال کے بعد ختم ہو یا 10 سال کے بعد ختم ہو، آپ اگر ہر سال دیتے رہیں اس کی مالیت کے برابر زکوٰۃ تو یہ بہت اچھی بات رہے گی، کیونکہ آپ کے ذمے سے ایک ذمہ داری اتر جائے گی. اور اگر آپ یہ کریں کہ پورے 5 سال گزرنے کے بعد جب پیسے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو اگر آپ ان 5 سالوں میں جتنی زکوٰۃ بنی تھی ان تمام کی زکوٰۃ نکال کر کے دیتے ہیں تو بھی آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. لیکن اس صورت میں آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہر سال جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو آپ ان مال کی زکوٰۃ نکالتے رہیں، چاہے وہ فکس ہی کیوں نہ ہو. کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو زمین جائیداد ہے کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو دیکھیں، جو زمین جائیداد آپ نے اپنے گھر بنانے کے لیے یا پھر اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں آئیں گی، ان پر زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر آپ نے زمین خریدی ہے اور خریدنے کے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ ابھی میں اس زمین کے ٹکڑے کو خرید رہا ہوں اور جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو پھر میں اس کو بیچ دوں گا. اسی طرح سے آپ نے کوئی گھر خریدا ہے اور آپ کی نیت یہ تھی کہ جب اس کی بھی قیمت زیادہ ہوگی تو پھر میں اس کو بھی بیچ دوں گا اور پیسے کما لوں گا. تو یہ جو ہے یہ بزنس ہو گیا آپ کا، یہ پھر آپ مال تجارت میں اس کو شمار کریں اور اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. جب تک آپ نے اس زمین کو نہیں بیچا ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. وہ جو گھر آپ نے خریدا تھا آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اگر، تو وہ مال تجارت ہے، جب تک وہ آپ کے قبضے میں ہے آپ کو اس کی زکوٰۃ دیتی رہنی ہوگی. اور اسی طرح اگر آپ نے گھر وغیرہ خریدا ہے اور رینٹ پر لگا رکھا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے مال تجارت کا ہی کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کمائی کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن آپ نے گھر بنایا ہے رہنے کے لیے، اگرچہ اس گھر میں آپ رہنے کے لیے نہیں بھی جا رہے ہیں لیکن آپ کی نیت یہی ہے کہ میں اس گھر میں رہنے کے لیے ہی اس گھر کو خرید رہا ہوں یا بنا رہا ہوں، یا زمین آپ نے خریدی ہے، اگرچہ 10 سال کے بعد اب اس زمین پر آپ اپنا گھر بنائیں، یا آپ گاڑی خریدیں، آپ گاڑی خریدیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے سفر میں جانے کے لیے خریدیں گے، تو آپ کو ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں دینی ہے، چاہے آپ گاڑی 1 رکھیں چاہے 10 رکھیں، چاہے آپ گھر لاکھ کا بنائیں چاہے کروڑوں کا بنائیں، آپ کو اس پر زکوٰۃ نہیں دینی کیونکہ یہ آپ کی حاجت میں داخل ہے. لیکن اگر آپ نے گاڑیوں کا ہی بزنس شروع کر رکھا ہے، گاڑی خرید کر کے دوسروں کو بیچ رہے ہیں، تو اب یہ بھی مال تجارت ہے، ان میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب ایک اور آخری مسئلہ میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ کھیتی باڑی اگر کوئی کرے اور کھیتی باڑی میں جو فصل اگتی ہے تو کیا اس فصل پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو فصل جو چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں بلکہ عشر ہوتا ہے. عشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھیتی باڑی کی، جو بھی آپ نے اس میں اگایا ہے، آپ کو جو فصل ملی جتنا بھی ہو، آپ اس تمام
کو وزن کریں اور اس میں سے 10واں حصہ نکالیں اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں، کیونکہ کھیتی باڑی اور فصل وغیرہ جو ہے ان چیزوں میں عشر ہوتا ہے، اور عشر جو ہے وہ تمام مالیت کا یعنی جتنا آپ نے اگایا ہے اس تمام کا 10واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، اور یہ 10واں حصہ اس وقت ہوگا جبکہ آپ نے بیج بویا ہے اور بارش اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی اور اس بارش کے پانی سے ہی آپ کی کھیتی سیراب ہوئی اور آپ کو اچھی خاصی فصل مل گئی۔ لیکن اگر آپ اس میں محنت کر رہے ہیں، بیج آپ نے بویا، پانی آپ دے رہے ہیں، آپ نے پانی کے لیے کنواں کھدوایا یا بورویل کروایا، جو بھی آپ اس میں محنت کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب آپ کی محنت بھی لگی ہے، آپ کا پیسہ بھی لگا ہے، تو اب آپ کو 10واں حصہ نہیں بلکہ 20واں حصہ یعنی 5% دینا ہے۔ جب فصل جو ہے وہ آسمان کے پانی سے سیراب ہو تو آپ کو 10%، اور جب آپ کی محنت سے فصل سیراب ہو تو آپ کو 5% دینا ہے۔ اب چاہے آپ نے 10 کلو ہی اناج اگایا ہو، اس 10 کلو میں بھی آپ کو غریبوں کو حصے دار بنانا ہے۔ اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا ہے تو 10%، اگر آپ کی محنت سے ہوا ہے تو 5%۔ اور یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ سونا چاندی جس دن خریدا گیا ہے اس دن سونے چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی یا موجودہ قیمت کے اعتبار سے؟ تو سونے اور چاندی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تو آپ نے جب خریدا ہے اس قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور سونے چاندی کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور زکوٰۃ پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی حقدار ہے زکوٰۃ کا تو آپ اس کو زکوٰۃ سب سے پہلے دیں، پھر اپنے پڑوسیوں کو دو، اور اس کے بعد پھر محلے والوں کو دیں، اس کے بعد اپنے گاؤں والوں کو، پھر اپنے شہر والوں کو، اور پھر باہر کے لوگ جو ہوں پھر ان کو زکوٰۃ دیں۔ سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں اور اس کے بعد دور کے لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کے بہت سارے سوالات کا آپ کو جواب ملا ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسروں کو بھی ان کے سوالات کا جواب مل سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔